یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام نصیحت بری باتیں لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم نبی، اپنے رحیم نبی، اپنے مشفق اور مہربان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفهم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نصیحت بری باتیں میں شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی کتاب پند نامہ سے کچھ نہ کچھ باتیں آپ کی طرف بیان کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے ذکر فرمایا، ہشت خصلت آورد خاری بروے، بات گویم گر ہمی گوئی بگوئے۔ 8 عادتیں بندے پر ذلت اور رسوائی کو طاری کرتی ہیں۔ آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ اگر تو مجھے کہے نا تو میں تیرے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آپ کا ایک انداز ہے، آپ اس پر بھی اگر آپ غور فرمائیں، اگر تم مجھے کہو تو میں تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اپنائیت والا انداز ہوا کرتا ہے، محبت والا انداز ہوا کرتا ہے۔ ایک بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ایک بات تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، رکھ دوں؟ بات بیان کر دوں؟ تو آپ ذکر فرماتے ہیں کہ 8 عادتیں اس طرح کی ہیں، جس بندے میں یہ 8 عادتیں پیدا ہو جائیں نا، وہ بندہ ذلیل ہو جایا کرتا ہے، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اگر تم مجھے کہو تو میں تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ مطلب تو یہی کہ آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ اپنائیت والا آپ کا انداز ہے۔ آپ نے پھر بات ذکر فرمائی، اولاں باشد کے مانندے مگس، مرد ناخواندہ شود مہماں کس، ہر کے او مہمان کس ناخواندہ شد، نزد مردم خار و زار و راندہ شد۔ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے، جس طرح مکھی ہے نا، مکھی بلانے پر نہیں آتی، بن بلائے آتی ہے۔ اور مکھی سے کیسی طبیعت بیزار ہوتی ہے جب یہ مکھیاں یک دم آتی ہیں، آپ کے مصروف ہوں، کو لکھ رہے ہوں، کچھ پڑھ رہے ہوں، کسی ضروری کام میں آپ مصروف ہوں، اور مکھی بار بار آپ کے کان پہ آ کے بن بنا رہی ہو، حالت کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح یہ مکھیاں آتی ہیں اور طبیعت میں بیزاری کا سبب بنتی ہیں، ایسے ہی کسی کے پاس بن بلائے مہمان چلے جانا یہ تیری عزت کو کم کرے گا، تیری عزت داؤ پر لگانے کا سبب بنے گا۔ پھر آپ نے اگلی وہی بات اگلے شعر میں ذکر فرمائی کہ جو کوئی بن بلائے کسی کا مہمان ہو جاتا ہے، وہ آدمی ذلیل اور رسوا ہو جایا کرتا ہے۔ 2 چیزوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ ایک یہ ہے کہ میرا کسی کے ہاں بن بلائے مہمان بن کے چلے جانا، مجھے کیا کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کے پاس بن بلائے کوئی آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں نا۔ میں اپنے گھر میں موجود ہوں، گھر کے دروازے پر دستک ہوئی،
جو ہی دروازہ کھولا کوئی مہمان آ گئے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پر میرا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس پر میں اللہ کے عظیم نبی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن پاک نے ان کا تذکرہ کیا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تیرے پاس ابراہیم کے عزت والے مہمانوں کی خبر آئی؟ وہ عزت والے مہمانوں کا تذکرہ پھر قرآن نے کیا۔ معزز مہمان ہیں، ابو الانبیاء کے مہمان ہیں، اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے خلیل کے مہمان ہیں۔ یہ عزت والے مہمان آئے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، ان عزت والے مہمانوں نے آ کر سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب سلام دیا، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد نا قرآن نے آپ کے کلمات ذکر فرمایا، قوم منکرون۔ مفسرین نے ذکر فرمایا کہ آپ نے یہ کلمات دل میں کہے، اظہار ان کلمات کا نہیں فرمایا، لیکن قرآن نے ان کلمات کو صراحتاً ذکر فرمایا، قوم منکرون، یہ اجنبی لوگ ہیں، پہلے کوئی میل ملاقات کا سلسلہ بھی نہیں ہے، کوئی سابقہ شناسائی کی صورت بھی نہیں ہے، آج آمنا سامنا ہوا ہے۔ اذ دخلوا علیہ، جب یہ آئے انہوں نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ تو یہ سلام اور جواب سلام کا جب سلسلہ ہوا نا، دل میں کہنے لگے یہ تو کوئی اجنبی لوگ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، آپ اپنے گھر کی طرف گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا، یعنی گائے کا بچہ موٹا تازہ آپ نے لیا، ذبح کیا، اسے بھونا اور بھون کر نہ مہمانوں کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ میزبان تھے اور مہمان نواز بھی تھے، بڑا اپنائیت والا انداز تھا، بڑا محبت والا انداز تھا۔ قوم منکرون، یہ ایسی قوم کے لیے آپ نے انداز اپنایا جس سے کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ آپ نے بچڑا لیا، ذبح کیا، اسے بھونا، بھون کر ان کے سامنے لا کر رکھا۔ اب یہ آنے والے فرشتے ہیں، فرشتہ کھانے پینے سے پاک ہوا کرتا ہے۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، جب ان کے سامنے لا کر رکھا نا، فرشتہ تو کھاتا نہیں ہے، یہ کھا نہیں رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی نوٹ کیا، فرمانے لگے الا تاکلون، یہ تمہارے سامنے لا کر رکھا ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو اب اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ ہم اللہ تعالی جل جلالہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پہلا انداز ہمارے سامنے آیا، جس کے پاس مہمان آیا اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ذلیل نہ کرے، اس کو بدنام نہ کرے، اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹے، جگہ جگہ بیان نہ کرے کہ یار ہم نے تو بلایا ہی نہیں تھا، یہ منہ اٹھا کے آ گیا۔ پہلا جس کے پاس آیا اسے کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ واپس کرنا ہوتا ہے، میں نے اپنے گھر میں 10 بندوں کے کھانے کا انتظام کیا، 20 آ گئے، میں نے 10 کو بلایا تھا، بقیہ 10 کا میں کیا کروں؟ جن کو بلایا ہوا ہے اگر یہ مزید 10 کو بٹھا لیتا ہوں تو میرا تو سارا نظام درم برہم ہو جائے گا۔ جن کو بلایا وہ بھی صحیح طرح سے نہیں کھا پائیں گے۔ تو اب پیار سے، محبت سے، نرمی سے، میرے بھائی میں نے آپ کو دعوت نہیں دی تھی، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتا، پیار محبت سے واپس کر دے۔ لیکن آنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ عزت والے آدمی کو اگر کوئی اتنا کہہ کر بھی واپس کر دینا کہ آپ کی مہربانی، آپ کو بلایا نہیں تھا، آپ واپس چلے جائیے، بہت بڑی بات ہوا کرتی۔ میں اس پر ایک حدیث مبارکہ اور ایک مزید فقہا کی بیان کردہ بات آپ کے سامنے رکھ کے گفتگو کو لے کر آگے بڑھوں گا۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دخل علی غیر دعوت دخل سارقا وخرج مغیرا، جو بن بلائے کسی کے گھر میں داخل ہو گیا نا، یہ چور بن کے داخل ہوا، ڈاکو بن کے نکلا۔ اور اس پر ایک فقہا کا بیان کردہ قول بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں، جسے دعوت نہ دی گئی ہو نا، جسے بلایا نہ گیا ہو، اسے ولیمے میں جانا، دیگر دعوتوں میں جانا جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
باقی یہ شیخ کی بیان کردہ بات تو اپنی جگہ پر رہے گی. شیخ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جو یوں جاتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوا کرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دیگر باشد کے نادان روت قد خدائے خانہ مردم شوت. دوسری بات وہ ہے کہ کوئی نادان جائے اور جا کر کسی کے گھر میں سردار بن کے بیٹھ جائے. یہاں ویسے تو دو طرح کی باتیں ذکر فرمائی گئی. پہلی بات اس کے امکانات اگرچہ کم ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کے گھر میں جائے اور گھر میں جا کر گھر کا بھی سربراہ بننے کی کوشش کرے. امکانات اگرچہ کم ہوتے ہیں لیکن بہرحال دوسری بات جو ذکر فرمائی گئی وہ ہے گھر داماد بننا. کسی کے گھر میں جانا اور جا کر گھر کا سربراہ بننے کی کوشش کرنا. تو اس پر ذکر کیا گیا کہ اس سے مراد شیخ فرید الدین عطار کی ہے گھر داماد بننا. آپ خود بھی غور کیجئے گا، ایک آدمی جب اپنے گھر سے سسرال میں جاتا ہے تو ایک وی آئی پی مہمان کی طرح اس کا پروٹوکول ہوتا ہے. پیار محبت اپنائیت، اس کے لیے دعوتوں کا اہتمام، کھانا پینا، کچھ نہ کچھ پیار محبت کے سلسلے بھی ہوا کرتے ہیں اور روٹین سے ہٹ کر کچھ نہ کچھ اس کو کھلانے پلانے کا اہتمام ہوتا ہوگا. اور اگر یہ گھر داماد ہو تو یوں کہیے کہ 24/7 ساتوں دن 24 گھنٹے یہ ایک عجیب قسم کی کیفیت میں گزرتا ہوگا. اور اس کے لیے اگر ایک لفظ استعمال کر لیا جائے کہ ہمیشہ دستیاب ملازم، 24 گھنٹے سروس، جس کو جو کام ہے اس کو کہو نا یہ لے آئے، اس کو کہو نا یہ کر دے. بھائی ہے نا، بھائی یہ کام کریں گے نا. جب بھائی یہ گویا اپنی عزت کو نیلام کرنے کے لیے آگے خود ہی اپنے آپ کو پیش کر چکا. اور معذرت کے ساتھ بعض اوقات اس طرح کی صورت بھی ہوتی ہوگی کہ ایک ملک سے دوسرے ملک گھر داماد بننے کے لیے بھی جانے آنے کا سلسلہ ہوتا ہو تو کچھ عجب نہیں ہے. UK کا ویزا چاہیے، یورپ کی نیشنلٹی چاہیے، USA کا کارڈ چاہیے. اب گرین کارڈ کے چکر میں نکلا اور وہاں سے رشتہ تلاش کیا، نکلے اور پہنچ گئے وہاں پہ اور وہاں جا کر گھر داماد بن گئے. اب وہاں جو کیفیت ہوتی ہوگی اس کو لفظوں میں بیان شاید نہ کیا جا سکے. چہرے پر نظر آنے والی مسکراہٹیں کچھ عجب نہیں ہے کہ وہ قلبی طور پر آہیں، سسکیاں اور مختلف طرح کے سلسلے ہوتے ہیں. بہرحال شیخ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ گھر دامادی کی طرف بڑھنے والا یہ گویا اپنے آپ کو ذلت کے مقام کی طرف پیش کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. میں بات کو لے کر آگے بڑھوں گا. آپ ذکر فرماتے ہیں کار کردن بر حدیث آن دو مرد کسر جہلند دائم در نہ برد. دو آدمیوں کی بات پر لگ جانا. تھوڑی سی وضاحت میں اس کی کر دوں. دو آدمیوں کی بات سے مراد کیا ہے؟ جو جہالت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوئے نا، ان میں صلح کرانے کے لیے بیٹھ جانا. ایک ہے بدگمانی پیدا ہو گئی، سمجھا دیا یار اس نے ایسی بات نہیں کہی تھی، دوسرے کو بھی سمجھا دیا یار اس کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، سمجھا دیا، صلح کرا دی، بات ختم. لیکن بعضوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی میں مدھانی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب پانی میں مدھانی لے کر گھمانے والا، پھیرنے والا صبح سے شام تک لگا رہے، شام سے پھر صبح تک لگا رہے، مکھن تو نہیں نکلے گا، پانی میں سے کچھ بھی نہیں نکل سکے گا نا. تو بعض اوقات ایسی لڑائی ہوتی ہے، ایسا جھگڑا ہوتا ہے. یہ بھی بات مٹانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا، یہ بھی بات ختم کرنے کے لیے آگے بڑھنے کا تصور بھی نہیں کر رہا ہوتا، اور بیچ میں آنے والا یہ چاہ رہا ہوتا میں ان دونوں کی صلح کرا دوں. جہاں کچھ اس طرح کے احساسات ہونا کہ یہ بات سمجھیں گے، مانیں گے، اور میں اگر سمجھاؤں گا تو یہ سمجھ جائیں گے تو پھر تو آگے بڑھنے کی ہمت کرے. اور اگر یہ ہو کہ جناب وہ ایک جملہ بولا جاتا ہے مردے اکھاڑنا، مردے قبروں سے نکالنا، جو بات 10 سال 20 سال پہلے بھی ہوئی ہوگی نا، یہ اس کو بھی نکال کر لے آئیں گے. وہ فلاں موقع پر بھی اس نے ایسا کیا تھا، میں اس کو کیسے معاف کر دوں. وہ جواب دے رہا ہوتا ہے میں نے تو 50 مرتبہ تم سے معافی مانگی ہے پہلے بھی، وہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا تھا. تو دونوں ہی جب اس طرح کی کیفیت والے مل جائیں نا، تو جو بیچ میں صلح کرانے کے لیے آگے بڑھنے والا ہوا کرتا ہے، یہ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ ذلیل و رسوا ہو جایا کرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہر کے بنشینت زبردست صدور گر رسد خاری برویش نیست دور.
جو کوئی امیروں پر بھی سرداری کرنا چاہے نا، اگر ایسا آدمی ذلیل و رسوا ہو جائے تو کچھ عجب نہیں۔ امیر آدمی بعض اوقات نا وہ اپنے گھمنڈ میں ہوتا ہے، اپنے غرور میں ہوتا ہے، اس نے اپنی تکبر کی ایک حویلی کھڑی کی ہوتی ہے، اور اسی میں اپنی موج مستی میں زندگی گزارنے کا اس کا اپنا ایک سٹائل ہوا کرتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے بھی اوپر آ کے بیٹھ جاؤں، تو ان کو نیچا دکھا لوں، ان کو غلام بنا لوں، ان کو اپنا ماتحت کر لوں اور ان پر سرداری کر لوں۔ تو ہر آدمی تگڑے گھوڑے پر بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو یہ دل میں تمنا پیدا کر کے اس جستجو کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ تجھے ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرانے کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر اگلی بات آپ نے ذکر فرمائی، آپ ارشاد فرماتے ہیں نیست جمع راچ برکول تو گوش، صد سخن گر باش دش یکسر بپوش۔ جب کسی جماعت کو تیری بات پر دھیان ہی نہ ہو، اب تو انہیں نصیحت کرنے کے لیے بیٹھ جائے، اگر وہ تیری بات کو نہ سنے تو پھر محسوس نہ کرنا۔ بات کہاں بیان کی جائے گی؟ جہاں سامنے والا سننے کے لیے تیار ہو۔ ایک آدمی میری بات سننا ہی نہیں چاہتا، میں اس کو سنانا چاہتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں میری بات سنیے، آپ چپ ہو جائیے، آپ خاموش ہو جائیے، میں ایک نصیحت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا۔ انہیں میری بات کے ساتھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ جو میری نہیں سننا چاہتا نا، میں اس کو سنانے کے لیے آگے بڑھوں گا، تو سیدھی سی بات ہے کہ اپنی عزت نیلام کرنے والا سلسلہ ہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جو اپنائیت کے ماحول میں تمہاری بات سننے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے آئے، تم ان پہ وقت صرف کرو، اور جو تمہاری سننا ہی نہیں چاہتے، پہلے اپنائیت والا ماحول بناؤ۔ اپنائیت والا ماحول بن جانے کے بعد اب اگر کوئی ایسی کیفیت آتی ہے کہ وہ تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہو گئے، تو اب ان کو سمجھاؤ۔ دل کا دروازہ یہ کھلا ہوگا تو تم پھر اس دل میں کو بات اتار سکتے ہو، اس کے علاوہ نہیں۔ بہرحال بات کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں حاجت خود را مگو با دشمنا، زیں بترخاری نہ باشد در جہاں۔ اپنی حاجت کبھی بھی اپنے دشمن کے سامنے جا کر بیان نہ کرنا۔ میں لٹ گیا، میں مارا گیا، میں بڑا مجبور ہو گیا، میں بڑی مشکل میں ہوں، میں بڑی تنگے میں ہوں، میں تمہارے سامنے کیا کہوں کیا نہ کہوں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تمہاری مہربانی مجھ پر رحم کر لو، مجھ پر رحم کھاؤ۔ دشمن کے سامنے جا کر بات کر رہا ہے، دشمن اور تمہارا خیر خواہ، یہ نہیں ہو سکے گا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی طرف بڑھیے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں کچھ دعائیں اس طرح کی ہیں کہ جس میں آپ نے اس طرح اللہ تعالی جل جلالہ کی جناب میں عرض کیا، میرے مولا میرے دشمن کو مجھ پر غلبہ نہ دینا۔ میں ایک حدیث کے کچھ کلمات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی۔ میرے مولا میری مدد فرما، میری دشمن کی مجھ پر مدد نہ فرمانا۔ یا اللہ میرے بارے میں میرے غلبے کے لیے خفیہ تدبیر فرما، لیکن مجھ پر غلبہ پانے کے لیے خفیہ تدبیر نہ فرمانا۔ مختلف طرح کے کلمات حدیث میں آئے، میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر کے نا بات کو اختتام کی طرف لے کر آؤں گا۔ میرا دشمن ہے کون؟ بعض اوقات ہم اپنے چچا، ماموں، تایا، خالہ، پھپھی، اس طرح کے عزیز قریبی جو رشتہ دار ہیں، ان کو بھی اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت میرا دشمن ہے میرا نفس، شیطان، اللہ کے دین کے دشمن۔ میرے دشمن بدمذہب، نہیں ذاتی دشمنی میری کسی سے بھی، میری ہے نفس و شیطان سے لڑائی یا رسول اللہ۔ تو میرا دشمن کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ بہرحال بات کو لے کر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ از فرومایا مراد خود مجو، تا نہ آید مر ترا خاری مجو۔ نالائق آدمی سے اپنی حاجت بیان نہ کرنا۔ اگر تو اپنی حاجت کو بیان کرے گا نا
سن ذلت اور رسوائی تیرا مقدر بنے گی۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیان کردہ بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں نیچاں دی اشنائی کولوں پھل کسے نہیں پایا۔ جو نیچ لوگ ہوا کرتے ہیں نا، ان سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ پھر دوسرے مصرے میں آپ یہ بات ذکر فرماتے ہیں ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ انگور کی بیل کیکر کے درخت پہ چڑھا دے، اب وہاں اگر کوئی گچھا لگے گا بھی تو کیکر کے اپنے کانٹے جگہ جگہ موجود ہیں، جہاں بھی انگور نکلے گا نا وہاں کیکر کا کانٹا اس کو زخمی کر دے گا۔ نیچاں دی اشنائی کولوں پھل کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ اور آخری بات آپ کے سامنے ذکر کر کے بات کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ بازنو کودک مکن بازی حلا، تانہ گردی خار و زارو مبتلا۔ عورت اور لڑکے، عورت اور امرت، عورت اور خوبصورت لڑکوں میں دلچسپی نہ رکھ، ان کے ساتھ مذاق مسخری والا ماحول نہ بنانا۔ اجنبیہ عورتیں اور خوبصورت لڑکوں کے ساتھ میل ملاپ اور مذاق مسخری کا ماحول اگر تو بنائے گا، یاد رکھنا ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی۔ اگر طبیعت کا کچھ نہ کچھ میلان ہوگا نا، اور گفتگو کا دروازہ کھلے گا، پھر مذاق مسخری کا دروازہ کھلے گا، کچھ عجب نہیں ہے کہ اسی راستے سے شیطان تجھے گناہ کے گڑھے میں جا کر دھکیل دے۔ میں ایک حدیث مبارکہ پر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا، جس مسلمان کی کسی عورت کے حسن و جمال پر نظر پڑی، یہ نظر بلا ارادہ تھی، یعنی جان بوجھ کر نظر نہیں ڈالی، کسی عورت کے حسن و جمال پر نظر پڑی، اس نے فوراً اپنی آنکھ کو پھیر لیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس عبادت کی لذت یہ محسوس کرے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلت سے بچائے، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچائے، یہاں بھی عزت نصیب فرمائے، اور میدان محشر میں بھی عزت ہمارا مقدر فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔